اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ سورة الحدید آیت 25۔ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے تاکہ لوگ عدل قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون بن دیکھے خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ یقیناً بڑی طاقت والا غالب آنے والا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ کوئی رسول بغیر معجزے کے، بغیر دلیل کے اپنی نبوت، اپنی رسالت پر دلیل کے بغیر نہیں بھیجا۔ کوئی بھی رسول اللہ کی طرف سے مبعوث ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک معجزہ بھی دیا گیا ہے۔ اس معجزے سے وہ اپنی رسالت اور اپنی نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی ہے۔ انبیاء کے ساتھ کتاب وحی، صحف ابراہیم، تورات، انجیل، قرآن کی شکل میں اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ کتابوں میں شریعت، نبوت اور اس کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اس میں طریقہ حیات ہے، طریقہ زیست۔ والمیزان، ان انبیاء کے ساتھ ترازو بھی بھیجا ہے۔ میزان، ترازو سے کس کا کتنا حق بنتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ ترازو میں ڈالو، پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا ہے۔ اپنا حق تشخیص دینے، معلوم کرنے کا ذریعہ ہے ترازو۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ترازو بھی نازل فرمایا۔ ترازو وہ آلہ نہیں، ترازو سے مراد وہ احکام اور دستور ہے جن کے اوپر عمل کر کے انسان کو اپنا حق ملتا ہے، عدل و انصاف قائم ہوتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب نازل فرمائی اور میزان ہے۔ میزان اسی کتاب کے اندر ہے۔ شریعت، احکام، حلال و حرام کا بیان، حقوق الناس کا بیان، لوگوں کے کس کا کیا حق بنتا ہے اس کا بیان جو ہے وہ اس کتاب میں موجود ہوتی ہے۔ جی، اور اسی کو میزان فرمایا ہے۔ میزان بھی نازل فرمایا۔ اب لوگوں کے ہاتھ میں ترازو آنے کے بعد
لوگوں کو اب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے یہ ناحق ہے، یہ حقوق الناس کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے شریعت انبیاء کے ذریعے۔ جیسا کہ انبیاء کی تعلیمات حقوق و فرائض پر مشتمل ہے، وہ انفرادی ہو اجتماعی ہو، اور ان حقوق کی تشریح ہے شریعت میں۔ مثلا آپ کی شریعت اسلامیہ میں موجود ہے تمام باتیں، جیسا کہ ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں ایک مسئلہ ہے قابل توجہ کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سنت رسول جو ہے، یعنی شریعت، سنت رسول شریعت، سنت رسول خود رسالت مآب نے تدوین فرمائی تھی، علی سے لکھا لیا تھا کہ بِإِمْلَاءٍ مِّن رسول اللہ وبخط علی، رسول کے املاء اور علی کے خط سے تمام احکام اس میں بیان کیا تھا، تمام احکام، حتیٰ آنے والے وقائع اور حوادث کا بھی ذکر تھا۔ اس میں ذکر ہے حتیٰ عرش الخدش، ایک خراش کا تاوان کتنا ہے وہ بھی اس میں ہے، تمام احکام، تمام حقوق۔ آپ کوئی چیز اٹھا کے لے جا رہے تھے کہ وہ کسی کے ہاتھ کو لگ کے خراش آیا اس کو، اس کا بھی تاوان ہے آپ کے اوپر، حق ہے۔ حتیٰ عرش الخدش، خدش خراش، خراش کا کتنا تاوان ہے وہ تک اس میں موجود۔ اس کو کتاب علی کہتے ہیں، اس کو جعفر الجامع بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس یہ کتاب ہوتی تھی، اور وہ میراث نبوت امامت کے طور پر ہر امام جو ہے وہ آنے والے امام کے حوالے کرتے تھے اس کتاب کو۔ مثلاً ذکر آتا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کو جب خلیفہ عباسی نے ان کو ولی عہد بنایا، ولی عہد بنایا تو آپ نے قبول نہیں فرمائی ولی عہدی، مجبور کیا تو اس شرط پر قبول فرمایا کہ میں تیری سلطنت کے امور میں مداخلت نہیں کروں گا، یعنی تیرے سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، تو میں تمہارے سیاست کا حصہ دار نہیں بنوں گا، تمہارے فاسد نظام کا حصہ دار نہیں بنوں گا، یہ ہے نا جی۔ اس شرط کے اوپر ایک رسمی سی بات تھی، قبول کیا، اور اس میں لکھا ہے، مولا نے لکھا، اس میں مولا نے یہ لکھا تھا جو ہمارے پاس کتاب ہے اس کے مطابق یہ معاملہ مکمل نہیں ہوگا۔ دیکھ کتاب کا وہاں پر حوالہ دیا مولا نے، اپنی جو میراث امامت میں جو کتاب ہے اس میں یہاں تک یہ تمام واقعات لکھا ہوا تھا۔ پھر نماز عید کا دن آتا ہے تو پھر اس نے کہا کہ آپ ولی عہد ہے، عید کی نماز آپ پڑھائیں گے۔ مولا نے انکار کیا، نے کہا نہیں، آپ کو پڑھانا پڑے گا جی،
عید کی نماز تو حکمراں پڑھایا کرتے ہیں، آپ حکمراں ہیں، ولی عہد ہیں، جی نکلے مولا، اور نکلنے سے پہلے فرمایا میں نکلتا ہوں، لیکن ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کے مطابق میں یہ نماز نہیں پڑھا سکوں گا۔ دیکھ، چنانچہ مولا نکلتے، امام نکلتے ہیں، پیدل نکلتے ہیں، حکمران جو ہے وہ سوار نکلتے تھے، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلا ایک جمع غفیر جمع ہو گئی، ایک دنیا جمع ہو گئی، اللہ اکبر کا شور مچ گیا۔ دربار میں جا کر کے وہ رپورٹ نہیں دی گئی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ امام رضا کو نماز کے لیے بھیجا، ادھر تو انقلاب آ گیا۔ کیا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ اکبر کا نعرہ ہے، وہ پیدل جا رہے ہیں، ساری دنیا جو ہے وہ دیوانوار امام کے پیچھے ہو گئے، واپس کرو۔ راستے سے امام کو واپس کیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ تک اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، کتاب علی میں، جی۔ مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ اس کتاب میں حتی عرش الخدش، ایک خراش کا تاوان جو ہے اس تک کا ذکر ہے اس میں، یعنی حقوق الناس، حقوق العباد، اور یہ ہے میزان جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، شریعت، احکام اور عدل و انصاف کا قانون۔ چنانچہ رسالۃ المآب کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ نبی ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے طوق اتارتے ہیں۔ دیکھو، رسالۃ المآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کرنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے، تاکہ ہمارا یہ رسول لوگوں کے گلے سے طوق اتارے اور ان کے اوپر لدے ہوئے بوجھ کو ہلکا کرے، اتارے، عادل دے، انصاف دے۔ یہ قانون جو ہے وہ نازل کیا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل قائم کریں، ناس لوگ عدل قائم کریں، لوگ اس قابل ہو جائے، اس اہل ہو جائے کہ اس کو حقوق الناس کو، حقوق العباد کو سمجھیں یہ لوگ، اور حقوق العباد کو سمجھنے کے بعد وہ ان حقوق کی پاسداری کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے دیے ہوئے قانون کو سمجھنے کے بعد لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور میزان دیا تاکہ لوگ جو ہے وہ عدل قائم کریں۔ لوگ کب عدل قائم کریں گے؟ جب اس کتاب اور میزان کا ان کو علم ہوگا، عالم یہ نظام قائم کر سکتے ہیں، جی۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے سچے داعی بن جاؤ۔
جی قوامین بالقسط، عدل و انصاف قائم کرنے کے داعی بن جاؤ۔ جی چونکہ تمہارے پاس کتاب اور میزان آ گیا ہے، اور میزان کے آنے کے بعد تم اس قابل ہو گئے ہیں، عدل اور انصاف قائم کرو۔ حقوق الناس کا تم کو انفرادی اجتماعی حقوق کا پتہ چلا ہے، تو اس کے اوپر عمل کر کے عدل و انصاف قائم کر سکتے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، فرمایا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، فیہ بأس شدید، اس میں شدید طاقت ہے۔ لوہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسے خزائن غیب سے آنے والا ایک اہم ترین چیز ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حدید لوہے کو بھی ہم نے نازل کیا، خلق فرمایا نازل کیا۔ فیہ بأس شدید، لوہے میں قوت و صلابت ہے، عدل و انصاف کا راستہ روکنے والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بہترین اوزار فراہم کرتا ہے لوہا۔ جی اور ظالمون کا قلقمہ کرنے کے ذریعہ بنتا ہے لوہا۔ جی ایک تو بأس شدید ہے، لوہا جو ذریعہ ہے دشمن اور مخالفین کو قلقمہ کرنے کا، اور دوسرا وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ چنانچہ انسان نے تمدن میں قدم رکھا تو اس میں لوہے کو بنیادی دخل حاصل ہے۔ انسانی تمدن اور صنعت لوہے کے اوپر ہے۔ اگر آپ لوہے کو نکالے کوئی صنعت جو ہے وہ وجود میں نہ آئے۔ منافع للناس، لوہے کے اندر لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اور اس اسلحہ اور لوہے کی وجہ سے اللہ کے علم میں آتا ہے کہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے یا اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اس لوہے کے ساتھ، اس تلوار کے ساتھ کون لڑتا ہے؟ اور لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ جاتی ہے، رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دوسری تلوار لے لیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب۔ تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اللہ اور رسول کی مدد کون کرتا ہے۔ کسی کی کوئی تلوار نہیں ٹوٹی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ سے ایک کافر بھی قتل نہیں ہوا، ایک کافر بھی قتل نہیں ہوا۔ لیکن وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ، کون مدد کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے، وہ اس تلوار سے معلوم ہوتا ہے۔ جی اور ہوا ہے غیب۔ تلوار سے جہاد کرنے والوں اور پھر پیچھے رہنے والوں میں فرق نمایاں ہو گیا ہے۔ جی لیکن چشم تاریخ نے دیکھ لیا کون پیچھے رہنے والے تھے، کون آگے جہاد کرنے والے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت پا گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہو گئے۔ جی
لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم، ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا۔ حضرت نوح وہ ابو البشر ثانی، دوسرا ابو البشر کا، پہلا ابو البشر حضرت آدم ہے۔ حضرت آدم کے بعد طوفان نوح کے ذریعے سب ختم ہو گئے، اولاد نوح کے ذریعے جو ہے آگے نسل پھیلی ہے، اس لیے ابو البشر ثانی کہتے ہیں حضرت نوح کو، اور حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ جی، ان دونوں اب کا ذکر ہے یہاں پہ، ابو الانبیاء اور ابو البشر ثانی، ان دونوں کو ہم نے مبعوث برسالت کیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، نوح کی اولاد میں اور ابراہیم کی اولاد میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس امانت کو ہر کسی کے حوالے نہیں کرتا، اس کے لیے وراثتی خوبیاں جو ہے وہ بہت بڑا دخل ہے اس میں۔ جی، اس لیے اولاد انبیاء میں یہ ودیعت فرمائی ہے، ہمیشہ اولاد انبیاء سے باہر نہیں رکھا اسے بار امانت کو۔ اولاد انبیاء سے باہر کسی کو نبی نہیں بنایا، کسی کو کتاب نہیں دی گئی، انبیاء اور اولاد انبیاء۔ دیکھو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان دونوں کی اولاد میں ہم نے کتاب اور نبوت کو رکھا ہے۔ جی، نبوت اور کتاب اگر ہم نے نازل کی ہے تو ابراہیم اور نوح کی اولاد میں، خصوصاً اولاد ابراہیم۔ جی ہمارے رسول بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد ابراہیم میں سے ہیں، اولاد اسماعیل ہیں۔ جی، اولاد ابراہیم سے باہر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام بھی اولاد ابراہیم ہیں۔ اولاد ابراہیم سے باہر اللہ اپنی امانت نہیں رکھتا، یہ طے ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے کچھ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے اور بہت سے لوگ فاسق ہو گئے۔ اولاد نوح میں سے بہت سے لوگ فاسق ہو گئے، اولاد ابراہیم میں سے بنی اسرائیل جو ہے وہ بنی اسرائیل کی اولاد ہے، جی وہ فاسق ہو گئے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ پھر ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، قفینا علی آثارہم برسلنا، اس کے بعد پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ان سب کے بعد عیسی ابن مریم کو بھیجا، اور انہیں ہم نے انجیل دی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم ڈال دیا۔ اور رہبانیت کو تو ان لوگوں نے خود ایجاد کیا ہے، رہبانیت ترک دنیا کو تو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے تو ان پر رہبانیت کو واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے، لیکن انہوں نے ان کی بھی پوری رعایت نہیں کی۔ بس ان میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہم نے ان کا اجر انہیں دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ جی، ثم قفینا، ہم نے
ان کے بعد قفینا پیچھے چلنا، ان کے بعد ہم نے بھیجا علی آثارہم، ان کے بعد اپنے رسولوں کو بھیجا، اور خاص کر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور حضرت عیسیٰ کو ہم نے انجیل عنایت کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے دلوں میں رحم دلی اور مہر و وفاداری کو ہم نے ودیعت کی۔ رحم دلی، رأفت رحم دلی مہربانی، اور رحمہ اور رحمت کو ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ عیسیٰ کے ماننے والے تحریف انجیل سے پہلے، انجیل کے تحریف سے پہلے مذہب عیسائی مذہب میں رحم دلی اور رافت جو ہے وہ بہت زیادہ۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ مومنین کے ساتھ جو ہے کم عداوت والے جو ہے وہ نصارہ ہے، مشرکین اور یہود جو ہے زیادہ عداوت والے ہیں، لیکن نصارہ جو ہے وہ کم عداوت والے ہیں۔ اور پھر وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کو ان لوگوں نے خود ایجاد کیا۔ ترک دنیا کا تصور مذہب الہی میں نہیں ہے، دنیا آخرت کے لیے مزرعہ ہے، ترک دنیا کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں بھی فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا کا تصور نہیں ہے۔ لیکن مسیحیوں نے کیا کیا؟ ایک رہبانیت کا، ترک دنیا کا ایک عجیب غریب تصور کیا، اور رہبانوں نے ایک فساد بپا کر دیا، ایک فساد۔ ان کا ذکر سے انسان کے شرم سے سر جھکتا ہے، ان رہبانوں کے جرائم سے۔ ترک دنیا کے نام پر ان لوگوں نے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا۔ اسلام ترک دنیا کا تصور نہیں دیتا، دنیا کو آخرت کے لیے ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔